بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ جب وعدہ خلافی کی جائے گی، دھوکہ دیا جائے گا، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پاکستان کے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہوتا تھا، پھر اس کو بند کرنے کا موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ 10,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، ان کے لیے ہم ریلیف دیں گے، یعنی ان کو قسطوں میں رقم ادا کی جائے گی۔ 3 قسطوں کا کہا گیا، اکتوبر، دسمبر اور پھر فروری۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو 7,500 تقریباً ملازمین کو ایک بھی قسط ادا نہیں کی گئی۔ کوئی 3,500 4 ہزار کو ایک قسط ملی، باقی 7,500 کو ایک قسط بھی نہیں مل سکی۔ اور ابھی تک 800 ایسے ملازمین ہیں جو مزے کر رہے ہیں، اور 800 ملازمین اس لیے ریٹین کیے گئے کہ باقی ملازمین کو فارغ کرنا ہے، اثاثے ہیں ان کو بیچنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کو رکھا گیا۔ 500 550 گاڑیاں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، ایک آدمی کے پاس کئی گاڑیاں ہیں۔ پھر انوینٹریز اربوں روپے وہ خراب ہو گئیں، برباد ہو گئیں، کرپشن اتنی ہو رہی ہے۔ کہا یہ گیا کہ یوٹیلیٹی سٹور میں کرپشن بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بند کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ عام آدمی کو سستی اشیاء فراہم کی جا سکیں، مارکیٹ ریٹ سے کم، تو کمپنی سے کم ریٹ پر لے کر پھر آگے اسی طرح سرکاری طور پر کم ریٹ پر آگے لوگوں کو وہ بیچی جاتی تھیں، اور پورے ملک میں اس کی شاخیں تھیں یوٹیلیٹی سٹورز کی۔ پھر ان کو بند کرنے کا کہہ دیا گیا کہ جی بڑا ان کا نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، نقصان تو اور بھی بہت سے اداروں میں ہو رہا ہے، لیکن تلوار یوٹیلیٹی سٹور پر ہی چلی، کیونکہ اس سے کسی امیر آدمی نے یا اشرافیہ نے، حکمرانوں نے تو فائدہ لینا نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ معیار کی بات ہوتی تھی کہ اس معیار کی چیزیں یہاں نہیں ہیں، بہرحال جو بھی تھا، تو یوٹیلیٹی سٹور کو بند کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، چلے کر ہی لیا۔ لیکن اس دوران میں اب تک تقریباً 40 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اسی انتظار میں کہ ان کو یہ رقم دی جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے جو بددعائیں دے رہے ہیں۔ ثناء اللہ خان صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، ڈان سے وابستہ رہے، انہوں نے اس پر ویلاگ کیا اور کہا ہے کہ مجھے پیغامات آتے ہیں بیواؤں کے، یتیموں کے، میں سنوا نہیں سکتا آپ کو، جو وہ وائس میسیجز بھیجتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور میں جن کے گھر والے کام کرتے تھے، کسی کا شوہر تھا، کسی کا والد تھا، اب وہ بچے، وہ بیوائیں کس حال میں ہیں، پتہ نہیں کفن دفن کا نظام کس طرح چلایا انہوں نے، اب وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دہائیوں تک لوگوں نے کام کیا ہے یوٹیلیٹی سٹور میں، کہیں اور وہ کام نہیں کرتے تھے، اور اسی آس میں بیٹھے ہوں گے کہ اچھا رقم ملے گی تو کچھ اور کام کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے کئیوں کو روزگار ملا ہو، کئیوں کو نہ ملا ہو۔ تو یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اس انتظار میں ان کو رقم ملے گی، ان کی بددعائیں تو پھر لگیں گی نا۔ اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ہی بہتر نہیں ہو رہے۔ بڑے بڑے دعوے ضرور ہیں، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، غربت، اور ہم ان 10 ممالک میں آ گئے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ خطرہ ہے غذائی قلت کا، فوڈ انسیکیورٹی کا۔ 10 ممالک جو سب سے خطرناک ہیں اس کے لیے، 25 کروڑ کی آبادی والا ملک۔ یہ کیسے ہو گیا؟ 4 سال ہو گئے ان کو، کوئی بہتری نہیں آ رہی، ہر طرف دعوے ہیں، نئی اسکیمیں ہیں، دورے ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ جب آپ یتیموں اور بیواؤں کی بددعائیں لیں گے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب اس خبر کا یا اس ظلم کا شہباز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ ان کی اپنی ای سی سی نے، کابینہ کی طرف سے منظوری ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے فورم پر بیٹھے لوگ جب بات کریں اور اس کے بعد آرام سے وعدہ خلافی کرتے رہیں اور سمجھے گا جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے جی۔ شہباز شریف کو نہ پتہ ہو، ان سے سوال نہیں ہوگا، جتنے لوگ ای سی سی میں تھے ان سے سوال نہیں ہوگا۔ کابینہ ڈویژن جن کی مرضی سے یہ سارا ادارہ بند ہو رہا ہے، جہاں سے وعدہ کیا گیا تھا ان غریبوں کے لیے، تو ان کو نہیں پتہ، تو سوال تو پھر سب سے ہوگا۔ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ دوسری طرف جی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر ہے، اور جو ہی زرداری صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے چین سے واپس آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور جاکھرانی صاحب کے پاس بھی جائیں گے افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، کیونکہ ان کا جواں سال بیٹا، بہت ہی نوجوان تھا یہ بچہ، دنیا سے چلا گیا۔ جیکب آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے میر اعجاز حسین جاکھرانی صاحب کے فرزند زید حسین جاکھرانی انتقال کر گئے ہیں، اور یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ جیکب آباد سے ان کا تعلق۔ میر اعجاز حسین جاکھرانی کے چھوٹے صاحبزادے زید حسین جاکھرانی کراچی کے نجی اسپتال میں دم توڑ گئے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ
ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو سب ضرور جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے جوان سال بیٹے کی موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے دو آراء چل رہی ہیں، اور ابھی میں نے دیکھا کہ کالم بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس میں سہیل بڑائچ صاحب نے تو یہ بات لکھی ہے کہ جی زرداری صاحب ان یا آؤٹ. انہوں نے یہ کالم لکھا ہے صدر زرداری ان یا آؤٹ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو فارغ کرنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ نظام ایسے ہی چلے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جب اتنی تابعداری چل رہی ہے تو نظام کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ہلائیں گے تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا خان صاحب کے دور میں کہ ٹکراؤ ہوا تو اس سے مسائل پیدا ہوئے تھے، تو ٹکراؤ کرنا ہی نہیں ہے جب آگے سے کچھ ایسی بات ہی نہیں ہو رہی. تو سہیل بڑائچ صاحب ظاہر ہے اتنے بڑے رائٹر ہیں، اتنے بڑے صحافی ہیں، اور ان کے ڈائریکٹ رابطے ہیں اہم ترین لوگوں سے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہرحال دوسری طرف کی بھی خبریں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ 28ویں ترمیم پر معاملات تو گڑبڑ ہیں، کوئی مانے نہ مانے، اصل گیم وہیں پر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات یہی ہے کہ وہاں پر اختلافات ہیں اور وہ آسانی سے ختم نہیں ہونے، نہ ختم ہو رہے ہیں ابھی تک، اور اس پر گڑبڑ چل رہی ہے. اب اسی حوالے سے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے جی ڈی اے دیکھا، اب اس میں مسلم لیگ فنکشنل اور پیر پگارا صاحب ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو لیڈ کریں گے. آنے والے دنوں میں سندھ کے اندر سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہر طرف سے آپ دیکھیں گے دباؤ ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کچھ چھاپے وغیرہ بھی مارے گئے ہیں کچھ افسران کے گھروں پر یا دفاتر پر، اور بڑا کچھ برآمد ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ آنے والے دنوں میں شاید تیز ہوتا نظر آئے، اور وہ ایک انڈیکیشن ہوگی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال 28ویں ترمیم پر چیزیں ضرور گڑبڑ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، شک نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح کا کہا جا رہا ہے، یا پیپلز پارٹی جو چیزیں مائنس کروانا چاہتی ہے، یعنی 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کے اختیار، صوبوں کے پاس رقم جاری ہے، اس کے حوالے سے تو کیا بنتا ہے. کیونکہ یہ بات اب دو ٹوک ہو چکی ہے کہ جب تک نیا این ایف سی یا 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں کیا جاتا کہ صوبوں کے پاس اتنی رقم چلی جاتی ہے کہ وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا، جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جاتا یا پارشلی ریورس نہیں کیا جاتا، وفاق کے معاملات بہتر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا بجٹ ہی خسارے سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. قرضے دینے ہیں، سود دینا ہے، اور اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا صوبوں کے پاس بہت زیادہ رقم آ جاتی ہے، اور وہ اعلانات کرتے رہتے ہیں منصوبوں کے، یہ ہے وہ ہے جی، اور اس سے کوئی بہتری آتی نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ ہے، اور اس پر اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑے گا. خیر، اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آخر میں اسرائیل کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، اور یو اے ای کے بارے میں یہ بہت بڑا انکشاف ہے. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مسلمان ملک متحدہ عرب امارات وہ اسرائیل سے اس طرح کی حمایت لے گا کہ ایران جنگ کے دوران اسرائیل کا دفاعی نظام ہی نہیں، ان کے فوجی بھی یو اے ای میں آ گئے. ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے آئرن ڈوم سسٹم اور فوجی یو اے ای میں تعینات کیے، اپنا سسٹم دے دیا، ڈیفنس سسٹم. حالانکہ اسرائیل پر بھی حملے ہو رہے تھے. اب اسرائیل کے لوگ بھی کہیں گے کہ جی یہ کیا، اس لیے کئی میزائل ہم پر آ کے گر رہے تھے کہ آپ نے یہاں سے ڈیفنس سسٹم، کچھ ڈیفنس سسٹم کا حصہ وہ موو کر دیا آپ نے یو اے ای میں، اور پھر فوجی بھی بھیجے. یہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایکزیم نے، اور سی این این نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. ایران جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو اپنا جدید فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم فراہم کیا، اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے فوجی اہلکار بھی تعینات کیے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے دوران اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فوجی، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون غیر معمولی سطح تک پہنچ گیا تھا. ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد اسرائیلی فوج کو ہدایت دی کہ وہ فضائی دفاعی نظام کے ساتھ متعدد انٹرسیپٹرز میزائل اور درجنوں فوجی اہلکار امارات بھیجے. ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل نے اپنا یہ دفاعی نظام کسی دوسرے ملک کو فراہم کیا، اور امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ امارات پہلا ملک بنا جہاں یہ نظام استعمال کیا گیا. پہلی دفعہ اسرائیل نے کسی ملک کو یہ نظام دیا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے علاوہ کسی ملک کے پاس آئرن ڈوم گیا ہو، یہ اسرائیل نے صرف یو اے ای کے لیے کیا. یو اے ای کے تیسرا ملک ہے جس کے پاس یہ نظام گیا، اور کہتے ہیں اس سے ان کی بڑی بچت بھی ہوئی. کئی فضائی حملے ناکام بھی ہوئے
ایران کی طرف سے جو میزائل چلائے گئے ان کو ناکام بنایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی ایران میں نصب کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی متعدد حملے کیے تاکہ وہ امارات اور دیگر خلیجی ممالک کو نشانہ بنا سکیں۔ تو ایران کہتا رہا کہ جی یہ UAE سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، تو یہ تو اب بات سامنے آ رہی ہے۔ تو لہٰذا نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یا سالوں میں بھی یہ جو اب خلیج بن گئی ہے UAE اور ایران کے درمیان، یہ آسانی سے پر نہیں ہونی۔ البتہ پاکستان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں، اور اب تو ایران نے ایک مسودہ بھی حوالے کر دیا ایک نیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام کی بات بعد میں کریں گے، پہلے آبنا ہرمز کھول دیتے ہیں اور آپ بھی ناکہ بندی کھول دیں امریکہ، اور باقی جن پہ اختلاف ہے وہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو یہ ایک نیا مسودہ ہے، اب دیکھتے ہیں امریکہ اس کو مانتا ہی نہیں مانتا۔ لیکن ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ اگلے راؤنڈ میں کوئی اور اہم ممالک، خلیجی ممالک بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے، کیونکہ اب مذاکرات تب ہوں گے جب سب چیزیں طے ہو چکی ہوں گی اور صرف فائنل ایک ڈرافٹ آئے گا اور اس پہ سگنیچرز ہوں گے اور اس طرح سے ہوگا، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ لیکن یہ جو اب عدم اعتماد بن چکا ہے UAE اور ایران کے درمیان، اس میں اب کافی سال لگیں گے کہ دیکھیے آپ نے اسرائیل سے لے لیا تھا جنہوں نے فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ نے ان کا دفاعی نظام، ان کے فوجی استعمال کیے ہمارے خلاف، تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ اب کھلیں گی، اور بھی بہت سی باتیں اب دیکھیے اس جنگ کے حوالے سے کیا کیا ہوتا رہا، کس کا کیا کردار تھا، وہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے ایک اور نئی مشکل آ گئی ہے کہ 2 سابق وزراء اعظم نیتن یاہو کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں دیگر لوگوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں گے، اور 2026 میں جو الیکشن ہونے ہیں اس میں ہم ٹف ٹائم دیں گے بنجامن نیتن یاہو۔ کہتے ہیں ان کا بہت ہو گیا، 30 سال اس نے گزار لی ہیں، اور اب الیکشن ہونے ہیں جی اکتوبر میں، اور یہ اتحاد بنا کر وہ نیتن یاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔